آج کے زمانے میں، آج کے اس وقت میں 5 خامیاں عام ہیں. 5 خامیاں بہت عام ہیں. پہلی بات کہ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں، عمل میں اتنی کوشش نہیں کرتے. اس لیے جس سے بات کرو وہ کہے گا جی مجھے پتہ ہے. بھئی جانتے تو سب ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھیں گے مانتے کتنا ہے. اگر نمت علم کے اوپر مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی تو ہم سے پہلے ہو جاتی. اس کے علم میں تو کوئی ہمیں شک نہیں ہے. تو نمت علم کے اوپر نہیں ہوگی مغفرت. جس طرح چراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا. دوسری بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو مانگتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، مگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی ان گنت نعمتیں ہیں مگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں. کوئی شربت پلا دے تو اس کا بھی شکریہ. اور جو پروردگار دسترخوان پہ اتنی نعمتیں کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے اٹھنے کے بعد وہ کھانے کی دعا یاد ہی نہیں رہتی. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے دوست، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تیری زبان نہ گھس سکی. تیسری بات کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے. بعض تو اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کر لیں گے، یعنی نیت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی مگر کہتے ہیں ہاں ابھی چھوڑیں گے. اکمال الشیام میں عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں بزرگ، اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا. اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے عقل کا چراغ گل ہو. رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھی استغفارنا یحتاج استغفار، کہ ہم لوگ جو استغفار کرتے ہیں اتنی غفلت سے کہ استغفار پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یہ کہ ہم میت کو تو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے. ایک صاحب عجیب واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے میرے ہمسائے میں ایک صاحب تھے، ان کی وفات ہو گئی تو ہمیں بھی صدمہ ہوا. تو میں نے اپنے گھر میں بچوں کو بتا دیا کہ بھئی اب گھر میں 1 مہینہ کم از کم ٹی وی آن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے والے پڑوسی ان سے ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے تو ان کو اتنا صدمہ ہوا. اور ان کے والد جوان العمر تھے اور اچھا کاروبار تھا. تو میرے گھر کے بیوی بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم 40 دن تک ٹی وی کو آن نہیں کریں. کہنے لگے چوتھا دن گزرا تو جس گھر میں وفات ہوئی تھی اس گھر میں ٹی وی کی آواز آ رہی تھی. جس گھر میں وفات ہوئی اس گھر میں چوتھے دن ٹی وی آن ہے اور میں چل رہا. اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں نے باپ کو دفن تو کیا، عبرت نہیں پکڑی. تو ہم میت کو دفن کرتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے کہ ہم نے بھی آنا ہے یہاں.
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر قبرستان جانے کے بعد اس قدر ان پر غم طاری ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ جس چارپائی پر مردے کو لے جایا جاتا اس چارپائی پر ان کو لٹا کے واپس لایا کرتے، ایسی حالت ہو جاتی۔ اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین جب جنازہ لے کے چلتے تھے تو جنازے کے پیچھے ہر بندے کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے تھے، باہر والے بندے کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ جنازے کا ولی کون ہے۔ سارے جو روتے نظر آ رہے ہوتے تھے موت کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے، تو لکھا ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ میت کا ولی کون ہے، تو وہ جنازے سے عبرت پکڑتے تھے۔ اور پانچویں چیز کہ آج کے دور میں دوست احباب فقراء کی نصیحت تو سنتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے، بس سننے تک کی کام رکھتے ہیں اور پھر آپس میں تقابل کرتے ہیں۔ یہ ایک نئی مصیبت کہ فلاں کا بیان ایسا ہوتا ہے اور فلاں کا تو ایسا ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں پڑھیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہمارے لیے عمل کا پیغام کیا ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی انسان کو کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بے وفاری ہیں، بندے سے دل چاہتے ہیں۔ اے بندے اپنا دل مجھے دے دے، بندہ اپنے دل میں اپنے رب کو بسا لے، ایسی محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ دل میں سما جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں چھا جائے۔ اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، قلب منیب۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔